السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جہاں آپ کو ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ پروان چڑھایا گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد دادا جان اور ان کی وفات کے بعد شفیق و مہربان چچا آپ کے سرپرست رہے۔ یہ دنیاوی سرپرستی اپنی جگہ، مگر اللہ رب العالمین نے آپ کو سید کونین اور خاتم المرسلین کا جو مقام بخشا تھا وہ تخلیق کائنات کے روز اول سے آپ کا مقدر اور آپ کی شان تھی۔ وحی ربانی 40 سال کی عمر میں آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے قبل بھی ایک شاندار اور قابل تحسین زندگی گزاری۔ دوست اور دشمن بھی سبھی اس بات کے معترف تھے کہ در یتیم کے اندر کوئی اخلاقی عیب اور جھول نہیں۔ وہ صادق و امین ہے، خوش خلق اور مہمان نواز ہے، مظلوموں کے حامی اور مصیبت زدگان کے سرپرست ہے۔ آپ کی نبوت سے قبل کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہے۔ جب اس واقعہ کا تذکرہ پڑھا جائے تو مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پکار اٹھتا ہے کہ سنگریزوں کے درمیان یہ خالص ہیرا اپنی چمک دمک میں بے مثال اور اپنی قدر و قیمت میں بے نظیر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو عزت و شرف عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے کسی عبادت خانے یا مقام کو عطا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی حدود زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے، اور تخلیق کائنات کے وقت اللہ تعالی نے زمین کے اس ٹکڑے کو یہ مقام عظیم عطا فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کئی مرتبہ مرور زمانہ اور ارضی و سماوی حادثات کی وجہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو پانی کی ایک تیز ریلے نے جو پہاڑوں کے اوپر سے آیا خاصا نقصان پہنچایا، جس سے اس کی دیواریں گر گئی۔ قریش مکہ نے اس گھر کی تعمیر نو کے لیے باہمی منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر قریشی سرداروں اور عوام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مصروف ہوئے۔ لوگ پتھر اٹھا کر لاتے اور اس کے لیے اپنے کندھوں پر اپنے تابند کے نچلے حصہ کو ڈال لیتے۔ بعض لوگوں کے صدر کے حصے کھل جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پتھر اٹھاتے ہوئے اپنے تابند کا پہلو اپنے کندھے پر ڈالا۔ آپ کو آواز آئی، عورت تک یعنی اپنے پردے کا خیال رکھو۔ پہلی آواز سننے کے بعد ایک جانب سے آپ ابو طالب کی بھی یہ آواز آئی۔ وہ فرما رہے تھے، یا ابن اخی اجارت علی راسک، یعنی اپنے اے بھتیجے اپنے تابند کا دامن اپنے سر پر ڈال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بھول کے باعث جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب میں کبھی اپنا ستر ننگا نہ ہونے دوں گا۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت بعد ذلك، یعنی اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر زندگی بھر کسی نے نہیں دیکھا۔ اس مرتبہ تعمیر کعبہ میں قریش کے سرداروں میں سے ولید بن مغیرہ کا نام بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے
جدہ سے تباہ شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں خریدی۔ یہ جہاز ایک رومی عیسائی کی ملکیت تھا جس کا نام مورخ بن سعد نے باقون لکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ کو جب اطلاع ملی کہ ایک جہاز بندرگاہ پر آ کر رکا ہے جس کے کافی حصے ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ لکڑیاں خرید لی۔ روایت کے مطابق جب رومی تاجر باقون کو پتہ چلا کہ قریش اس لکڑی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ مکہ آیا تاکہ اس مقام کو دیکھ سکے، جس کا تذکرہ ان کی مقدس کتابوں میں ملتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے قبل کہا، لو بنینا بیت ربنا، یعنی کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں۔ چنانچہ صبر اتفاق سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں کھڑی تھی ان کو منہدم کرنے پر سب کا اتفاق ہوا تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے دیوار کے پتھر گرانا شروع کیے۔ اس موقع پر وہ مسلسل کہے جا رہا تھا، اللہم انما نرید الخیر، اے اللہ تیرے گھر شہید کرنے کا کام خیر اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بے ادبی اور تیری نافرمانی مقصود نہیں۔ جب دیواریں شہید کر دی گئی اور بنیادیں بھی کھو دی گئی تو تعمیر کعبہ کا مرحلہ آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون کس حصے کی تعمیر کرے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ ہی نے تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ کے چاروں دیواروں کی تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان قرعہ اندازی کر لی جائے۔ اس تجویز کے مطابق تعمیر کا نقشہ یوں بنا۔ حجر اسود کے کونے سے لے کر شمالی کونے حتیم تک خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار کی تعمیر، جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ بھی آتا ہے، دو قبائل کے حصے میں آئی۔ یہ تھے بنی عبد مناف اور بنی زہرہ۔ بنی عبد مناف ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آتا ہے۔ رکن حجر شرقی سے رکن حجر غربی تک یعنی حاتم کی جانب کا حصہ بھی دو خاندانوں کے ذمہ لگا، اور یہ تھے بنی اسد بن عبد العزیٰ اور بنی عبد الدار بن قصی۔ مغربی جانب کی دیوار رکن حجر سے لے کر رکن یمانی تک کی تعمیر کی ذمہ داری بھی دو قبائل بنو تیم اور بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کا والد بنو مخزوم ہی میں سے تھا، جب بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ چوتھا رکن یمانی سے حجر اسود تک چار قبائل کی کو تعمیر کرنا تھا، بنو سہم، بنو جمیح، بنو عدی اور بنو عامر بن لوئی۔ تعمیر کعبہ کا کام خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا۔ تمام بڑے بڑے سردار بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ یہ بھی بہت خوبی کی بات ہے کہ تمام برائیوں میں ملوث ہونے کے باوجود قریش کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تعمیر کعبہ میں صرف حلال کمائی استعمال کی جائے گی۔ ہر ایک کی زبان پر مختلف اشعار تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر قریش کا یہ متحدہ عمل ایک تاریخی اہمیت کا حامل یادگار واقعہ ہے۔ اس کام میں اس وقت ایک مشکل پیش آ گئی جب حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ ہر قبیلے کے سردار کو یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہی اس کی جگہ نصب کرے۔ اس پر تکار شروع ہوئی تو جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر ایک بزرگ سردار جس کا نام مورخین نے ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بیان کیا ہے، نے یہ کہا کہ اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس وقت اس شخص کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ سب نے قرارداد منظور کی۔ دیکھو باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے کون شخص اندر آتا ہے، وہ جو بھی ہو اسی کو حکم مان لیا جائے۔ اب سب لوگ بڑے تجسس اور شوق سے باب بنی شیبہ کی طرف دیکھنے لگے۔
سب سے پہلے جو شخص نمودار ہوئے وہ سید الاولین والآخرین محمد بن عبداللہ علیہ السلام تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ انہیں دیکھ کر تمام کے تمام لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین قد رضینا بما قضا بیننا، یعنی یہ امین تشریف لے آئے ہیں، وہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے اپنے خداداد ذہانت و صلاحیت سے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا، پھر فرمایا چاروں جانب تعمیر کے لیے قبائل کے درمیان جس طرح دیواریں تقسیم ہوئی ہے اس کے مطابق ان چاروں فریقوں میں سے ایک شخص کو قرعہ اندازی سے منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ ربع اول میں سے عتبہ بن ربیعہ کا نام آیا، ربع ثانی سے ابو زمعہ، ربع ثالث سے ابو حذیفہ بن المغیرہ اور ربع رابع سے قیس بن عدی کے ناموں پر قرعہ نکلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چاروں قائدین آگے آئے اور چادر کا ایک کونا پکڑ لیں۔ جب انہوں نے کونے پکڑ لیے تو آپ نے فرمایا اب اسے اوپر اٹھائیں۔ جب انہوں نے چادر اوپر اٹھائی اور وہ حجر اسود کے مقام تک بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔